رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ جو نبی پاک پر درود و سلام ہے نا، یہ جو حضور پر درود و سلام ہے، شیخ مبارک فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو ایک نوجوان کو دیکھا، کوئی ذکر کر رہا تھا، کوئی ذکر کر رہا تھا، پر وہ طواف کے ہر پھیرے میں بھی درود و سلام ہی پڑھ رہا تھا، وہ عرفات میں بھی درود و سلام ہی پڑھ رہا تھا، وہ ہر جگہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹے تو کوئی اور وظیفہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو کہنے لگا میرا تجربہ کہتا ہے کہ سارے اذکار ہی اچھے ہیں پر درود و سلام کی کیا ہی بات ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے، تجربہ میں نے آزمایا ہوا ہے، آزمائی بات ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ تو کہنے لگا میرے حج کے سفر میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اچانک ان کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، تو لوگ نا گھن کرنے لگے کہ خدا جانے کیا معاملہ ہے کہ انتقال کے بعد چہرہ سیاہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے رات کے اندھیرے میں چاند کو چمکتے دیکھا، خوشبوؤں کو بکھرتے دیکھا، اور فرماتے ہیں کوئی آنے والی ہستی آئی اور انہوں نے آ کر کے نا تو میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پھر دست مبارک پھیرا تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ کریم جانے لگے تو میں قدموں سے لپٹ گیا، میں نے کہا محبوب بتائیں تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے میں وہی رسول ہوں جس پر تیرے والد درود و سلام پڑھتے رہے، تو میں آج آیا ہوں، اس نے ہمیشہ درود شریف پڑھا ہے، تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ گناہگار تھا، چہرہ سیاہ ہو گیا تو میں اس کی پردہ پوشی کرنے آیا ہوں۔ فرمانے لگے میرے والد درود و سلام پڑھتے تھے تو رب نے یہ درجہ دیا، میرا بھی وظیفہ ہے، میں صبح بھی درود پڑھتا ہوں، میں شام بھی درود پڑھتا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تیری تو دعا بھی تب قبول ہوگی جب تو نبی پاک پہ درود و سلام پڑھے، تیری دعا بھی ترمذی کے لفظ ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے زمین آسمان کے درمیان تیری دعا معلق رہے گی، لٹکی رہے گی جب تک کہ تو میرے نبی پاک پر درود و سلام نہیں پڑھتا۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا جب دعا مانگ رہی ہو پہلے اللہ کا ذکر کر، پھر مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھ، پھر تو جو دعا مانگے گا رب اپنے فضل سے قبول فرمائے گا، اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے درود و سلام کا بتلایا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے؟ فرمایا مسجد میں جب داخل ہونا تو پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ حضور نکلنا کیسے ہے؟ پہلے باہر نکلنا تو پہلے دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ ایک نے عرض کی حضور اذان ہو رہی ہو تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اذان کے کلمات کا جواب دے اور پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ، پھر اپنے محبوب پر۔ اور امام قرطبی نے لکھا ہے ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں غربت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی گھر جا نا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ اور اپنے گھر والوں کو سلام کہہ، اللہ تیری غربتیں دور کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر کیا کروں؟ آپ نے کہا ہے گھر والوں کو سلام کہنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھنا اور اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اتنا عمل پکایا، کچھ مہینوں کے بعد وہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ ہے کہ درود و سلام کی برکت سے میں تو امیر ہوا ہی ہوں، میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے، دائیں بائیں والے لوگوں پہ بھی اللہ نے کرم فرمایا۔